میں نے شیطان کی اتباع کیوں کی ہے؟ آج کا موضوع قرآن کیا کہتا ہے ابلیس یا شیطان کے بارے میں۔ اس سے پہلے کہ ہم آیات میں دیکھیں، اگر میں آپ سے پوچھوں یا جنرلی پوچھا جائے کہ ابلیس کے کیا معنی ہیں تو عام طور پر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ اس کے معنی اب آج سے لکھ لیں آپ۔ دکھی، انگریزی میں دکھ کے اندر لپٹا ہوا، ریپڈ اپ ان گریف۔ اور شیطان کے معنی بد کام کرنے کا آپ کو حکم دیتا ہے، برائی کرنے کا آپ کو کہتا ہے کہ ایسا برا کرو، یعنی انسان کا برخلاف، یعنی اس کے خلاف جانے والا۔ یہ بتاتا چلوں کہ یہ ایک ہی ذات ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سننا۔ جب اللہ تعالیٰ سے کسی وجہ سے آپ کو مایوسی ہو جائے، یعنی جب اللہ تعالیٰ سے دکھ پہنچ جائے کسی ذات کو، تو ابلیس جو ہے وہ پرسنالٹی، شیطان کی جو ابلیس فیز ہے وہ اس وقت حاوی ہوتا ہے۔ اور جب وہ انسان کی مخالفت شروع کر دے، اس کو راہ سے ہٹانا شروع کر دے، اس کام میں لگ جائے گا، تو وہ شیطان ہے۔ وہ عمل جس کے تحت وہ گمراہ کرنا چاہے گا وہ شیطان ہے۔ جب اللہ سے اسے دکھ پہنچتا ہے تو وہ ابلیس۔ ہم جتنے انسان ہیں، ہم شیطان نہیں ہیں، ہم ابلیس نہیں ہیں۔ ہم انڈر دا انفلوئنس، یعنی ہم ابلیس، یعنی دکھ کے اندر، یعنی اس جذبے کے اندر جہاں پہ مایوسی میں لپٹا دے ابلیس، تو ہم اس پر سر تسلیم خم کر رہے ہوتے ہیں ابلیس کو۔ اور جب ہم شیطان یعنی اس کے تابع ہو کر، اور جب ہم گمراہ کے سلسلے میں لگ جائیں اگینسٹ اللہ کے خلاف، اور ان انسان جو اس کو پریکٹس کر رہا ہے اس کے خلاف کام کرنا شروع کر دیں گے، تو وہ شیطان کے انفلوئنس میں آ جاتے ہیں آپ۔ کیا شیطان انسان کو دنیا دار نہیں بناتا؟ وہ ہمیں لالچ اور فریب کے جال میں پھنساتا ہے اور ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں۔ ابلیس نے کہا، تو دیکھ، کیا یہی ہے جس کو تو نے میرے اوپر مکرم کیا؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دے دے تو میں سوائے کچھ لوگوں کے اس کو اور اس کی ذریت کو دنیا دار بنا دوں گا۔ اس اللہ نے کہا، چلا جا، پھر ان میں سے جو کوئی تیری اتباع کرے گا، پھر بے شک تمہاری جزا جہنم ہے، بہت جزا ہے۔ یہ کون کس سے کہہ رہا ہے؟ کون کس سے کہہ رہا ہے؟ ابلیس اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے، اور آپ سے اللہ کلام نہیں کر سکتا۔ دنیا دار بنانا کیا ہوتا ہے؟ تو جو انوسنٹ کی لائف، جو ایڈولسنس ایسی ایج ہوتی ہے جس میں آدمی غلطیوں سے گھبرا رہا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے نا، سیکھ رہا ہوتا ہے، برائی میں بھی قدم نہیں رکھا ہوتا، تو وہ کہتا ہے، دیکھو بات سنو، ابے بھائی تھوڑا سا کرو لیکن غلطی کرو، ہر چیز کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ پی کے دیکھو سگریٹ، چوری کر لو، کچھ حد نہیں ہے، ایکسپیرینس دیکھو، کوئی غلط کام کو تمہیں سمجھ میں کیسے غلط کیا ہوتا ہے؟ برائی جب تک کرو گے نہیں تو برائی کا پتہ کیسے چلے گا صاحب؟ یہ پتہ نہیں، دیکھتے تھے عادت بن جاتی ہے، تو پھر کنٹینیوس کر رہا ہوتا ہے، پھر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے اس میں سے۔ مقصد یہ کہ ورلڈلی ایکسپیرینسز کرا دوں گا، سارے غلط کاموں کے ایکسپیرینسز۔ ابلیس ہمیں موسیقی اور کھیل میں الجھاتا ہے، وہ ہمیں جھوٹی کہانیوں اور گھمنڈ میں ڈالتا ہے، اور ہم اپنی اصل منزل اور رب کو بھول جاتے ہیں، اور ہم خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ کیونکہ اس نے مہلت مانگ لی تو اس کو مہلت دی جا رہی ہے۔ اور ان میں سے جس کسی پر تیری استطاعت ہو اسے اپنی آواز سے بڑکا دے، اور ان پر اپنے خیالات کو اور اپنی مردانہ طور طریقوں کو درآمد کر، اور ان کے اموال اور اولاد میں شراکت کر، اور ان سے وعدے کر، اور شیطان کا وعدہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ اب یہ سننے والے بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک تو مہلت دی، اور ساتھ ساتھ نے یہ بھی بتایا کہ یہ ہے وہ مینز یعنی ذریعہ، ان ذریعوں کے تحت تو گمراہ کر سکتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے ہے کہ تو بھڑکا لے، جو تیرا غلام ہو، جو تجھے سر تسلیم خم کر دے، جو تیری اتباع کرنا چاہتا ہے، اس کو اپنی آواز سے بھڑکا دے۔ تو شیطان کی یا ابلیس کی آواز کس نے سنی؟ ایک یہ آواز ہے، اور یہ کیا ہے؟ میوزک کیا آواز ہے؟ ساؤنڈ۔ مطلب آپ یہ دیکھیں، جتنے بھی ساؤنڈ کے سسٹم کے انسٹرومنٹس ہیں وہ ایک آواز کریٹ کر رہے ہیں۔ آواز سمجھ میں آ گیا، آواز سے کس طرح گمراہ کر رہا ہے؟ صرف ساؤنڈ کی میں نے بات کی ہے، اس کے اندر جو پوئٹک سینس ہے وہ ایک الگ چیز ہے، دوسری چیز ہے۔ اور ان کے اوپر درآمد کر اپنے خیالات، کہ خیالات جو ہیں وہ ہمارے اوپر اکیلے میں ہم بیٹھے ہوئے بظاہر لگتا ہے کہ جیسے یوں بیٹھے ہوئے، یوں نہیں بیٹھے ہوئے آپ۔ کوئی آدمی خالی ذہن کبھی بھی نہیں ہوتا جب تک سوئے گا نہیں۔ اگر وہ کام کر رہا ہے، کوئی کام کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے، تو اس کے خیالات میں پلاننگ انوالو ہو گئی۔ لیکن ایک آدمی بیٹھ کے باقاعدہ خیالات میں چیزیں آ رہی ہیں اس کی۔ اللہ کہا، تو یعنی شیطان، ابلیس، تو خیالات لے کے آ جاؤ اپنے اس شخص کے اوپر۔ ایسا سنو، آپ نے جملے باقاعدہ ہم بولتے ہیں، آپ اپنا خیال بتائیے، یعنی آپ اپنا بتائیے، جو شیطان نے آپ کے اندر پور کر دیا ہے وہ بتائیے، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ابلیس سیدھے راستے پر نہیں بیٹھا؟
وہ ہمیں بھٹکانے کے لیے ہر لمحہ تیار ہے۔ میں تیرے سیدھے راستے پر ضرور لوگوں کے لیے بیٹھ جاؤں گا۔ ہم 5 times a day نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت کر سیدھے راستے کی۔ تو میں ایسی جگہ جا کے بیٹھوں نا کہ جہاں پر لوگ آ رہے ہیں، جہاں سے تیری بات پتہ چلے وہیں بیٹھوں گا میں جا کے۔ جہاں سے یہ مجھ سے خوف ہے کہ یہاں سے میری ذات کھل جائے گی، وہیں بیٹھا ہوا ہے وہ۔ پہلے خود دیکھیں، خود سمجھیں، اپنے شیطان کے ساتھ جو انٹیمیٹ ہے، دوستی میں اپنے ساتھ، اس کو اس سے چیک کریں اور پھر جا کے پوچھیں آیات۔ ایسے نہ جائیں آنکھیں بند کر کے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ سامنے سے کیسے آتا ہے، پیچھے سے کیسے آتا ہے، دائیں کے بارے میں کیا بات کر رہا ہے، بائیں کے بارے میں کیا بات کر رہا ہے شیطان، یہ دشمنی کیسے کر رہا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا اس پر۔ تو اگر میں اللہ کی بات نہیں مانوں گا اور شیطان پر ڈیسیجن لے لوں گا تو شیطان سامنے سے آن کے غلط کام کرا جائے گا۔ اب کیا ہوتا ہے، وہ سامنے سے جب آپ کی غلط ڈیسیجن آپ نے لے لیا تو وہ آپ کے پیچھے چلا گیا میموری کے اندر، غلط کام، غلط ایکشن، تو اس کی ری اکرنس ہوئی، تو تم نے تو فلانے وقت تو یہ غلط کیا کام بیٹھے ہو، تو یہ پیچھے سے آ گیا لے کے۔ پرانا علم اور ہرٹس، پرانے علم ہرٹس سامنے لے آتا ہے۔ کیا ایوب علیہ السلام کو شیطان نے تکلیف کے ساتھ چھوا تھا؟ ہر آزمائش میں ان کا صبر بے مثال تھا۔ پہلے تو یہ لکھا ہے نا کہ اور ذکر کرو یا، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو ندا دی، یعنی ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب، بے شک مجھے چھو لیا شیطان نے، انی مسنی الشیطان، بے شک مجھے چھو لیا، ٹچ کر دیا شیطان نے، عذاب کے ساتھ اور حصے کے ساتھ، یعنی شیطان نے ان کو مس کر دیا، کچھ حصہ اور عذاب، پنشمنٹ بھی تھی، عذاب دیا، پنشمنٹ، کس کو؟ ایوب علیہ السلام کو۔ اب ٹچ کرنے کا مقصد یہ کہ انہوں نے کوئی ایسا کام، ہمیں یہ نہیں پتا کیا چیز، تو اس نے، شیطان نے ان کو ٹچ کیا، یعنی چھوا، اور پنشمنٹ بھی تھی۔ یہ لفظ ہے ویغسن، ویغسن کے معنی ہوتے ہیں وہم یا کیمیرا، انگلش میں کیمیرا، اور یا ہوا، آدم والی ہوا نہیں، ہوا بہو، ہوا، وہم، کہ جیسے کہ ایک شیر کا منہ، شیر کا منہ آ گیا آپ کے ذہن میں، جسم گوٹ کا اور دم سانپ کی، شیر کا منہ، جسم گوٹ کا، اور دم کیا بنی؟ ایسے جانور دیکھا آپ نے؟ یہ بن گیا ہوا، کیمیرا۔ جب بھی کوئی زندگی میں آپ کی نفسیات میں کوئی پرابلم ہے، یعنی پورا شیر کا ایک منہ لے لیا، پوری گوٹ میں سے اس کا جسم لے لیا اور سانپ پیچھے جوڑ دیا، تو یہ ایک پورا جانور بن گیا۔ اسی طرح انسان کی سائیکولوجی میں، نفسیات میں کچھ پرابلمز آتی ہیں مختلف، تو وہ چھوٹے چھوٹے پورشن، یہاں پوری بات کو نہیں پکڑتا، پوری بات میں سے اس نے ایک چھوٹا سا پوائنٹ ڈرا کر لیا، پھر دوسری جگہ سے کہیں اور ایک چیز ڈرا کر لی، پھر تیسری جگہ ڈرا کر کے اپنے ذہن میں ایک ہوا بنا لیا۔ اب جب وہ ہوا بن جاتا ہے اس میں پین میں رہ رہا ہوتا ہے، اب باقاعدہ مصیبت میں گزار، اب جب آپ اس سے بات کریں، پوچھیں کیا مسئلہ ہے، تو وہی ٹٹس اینڈ بٹس، چھوٹے چھوٹے پورشنز کو جوڑ رکھا ہے اس نے۔ وہ وقار اور عاجزی کے ساتھ چلتا ہے۔ شیطانی وسوسے اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ اپنے رب کی ہدایت پر قائم رہتا ہے اور دوسرے بھی اس کی پیروی کرتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ کیمرہ ہر آدمی نے اپنا بنایا ہوا ہے، آپ نے خود بنایا ہوا ہے، اور یہ آدمی خود ہی توڑ سکتا ہے، اور وہ توڑنے کا ذکر ہم پڑھیں گے۔ پہلا پروسیجر یہ ہے، ارکض برجلک مختلسوں باردوں و شراب، اپنی مردانگی پاؤں کے ساتھ دوڑ، یہ نہانے کی ٹھنڈی جگہ اور مشروب ہے۔ اب جناب ارکض برجلک، دو چیزیں، ایک تو واک کریں آپ، جو ہمارے معاشرے میں ڈاکٹر، سائیکالوجسٹ، سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں ہر ڈپریشن، ہر پرانی کا بیمار واک کریں آپ، لیکن نفسیاتی ہم پہلو ساتھ لیتے چلیں گے۔ جب آپ ارکض برجلک کریں تو رجلک جو عربی کا لفظ ہے رجل، اس کے معنی میسکولن مینرز بھی ہوتے ہیں، مردانی وجات، تو میسنجر کی ایک مردانی وجات بھی ہے، وہ لوگوں پر آیت تلاوت کرتا ہے، وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ، علم دیتا کتاب کا، وَالْحِکْمَةَ، حکمت سے بات کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ کرتا ہے ہمارا۔ تو جب ہم کو اپنا پہلے کیمرہ آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا، اس کیمرہ کے مطابق سچویشنلی ایک آیت جو اس کیمرہ کو بالکل نیچے ڈال دے، چار جو اسے گھوڑا، شیر یا دم یا جناب سانپ سے جوڑ کے جو ایک جانور بنایا ہوا ہے، وہ کیمرہ جو بنایا ہوا ہے، آپ مجھے بتائیے تو میں بولوں یہ تو شیر ہے، اس کی تو یہ آیت ہے، اور یہ جو دم ہے سانپ، اس کی یہ آیت ہے، اور یہ جو پرابلم ہے آپ کی، اس کی یہ آیت ہے۔ 3-4 آیتیں آ گئی آپ کے سامنے، اس آیت کو اتنا ریپیٹ کریں اپنی ذات کے اندر تاکہ آپ کا ایمان کا حصہ بن جائے۔ لیکن اب یہ دوسرا ایکٹ آ رہا ہے، اور کیا کر، ایک تو تھا ارکض برجلک، اور اپنے ہاتھ سے وہم ہوا کو پکڑ، بس اس کے ساتھ ضرب لگا دو اور جھوٹا حلف نہ اٹھاؤ۔ یعنی آپ کے ذہن میں پہلے تو ہوا ہے، آیتیں آ گئیں، میسکولن مینر آ گئے، اب آپ نے پکڑا، اس کو پکڑ لیا، اب کہہ رہا اللہ تعالیٰ اس کو ذات ضرب لگاؤ، اس سے آیت کے ساتھ جو اس سے ریلیٹڈ ہے، اور جھوٹا حلف مت اٹھاؤ۔ جھوٹا حلف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وعدہ لیا اللہ کے ساتھ کہ میں، اب یہ آیتیں وضاحت ہو گئی ہیں، ان آیت کے تحت
میں اب اللہ کے ساتھ معاہدہ کرتا ہوں، یہ کرتی ہوں، اور ہرگز میں اب اس کو واپس نہیں جانے دوں گی. بات سمجھ میں جب آ گئی؟ شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے قرآن کی ہدایت کو مضبوطی سے تھام لیں. ابلیس کی حقیقت کو جاننے کے لیے اس اہم لیکچر کو مکمل دیکھیں.